بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کا سب سے اہم ذریعہ کون سا ہے؟ پانی کے انسانی ساختہ سٹوریج کے ذرائع اور قدرتی ذرائع۔ پانی کہاں سے آتا ہے اور ہم تک کہاں سے کیسے پہنچتا ہے؟ پانی کو صاف کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ آج کے چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے، لیکن اس دعا کے بعد۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 6، پانی میری دنیا۔ اس کے اہم الفاظ میں شامل ہے ڈیم۔ ڈیم پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے دریا کے آر پار بنائی گئی دیوار کو ڈیم کہتے ہیں۔ نہر، کینال، پانی کو فصلوں تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا راستہ یا راہ گزر۔ ریسائیکل، فضلے یا کوڑا کرکٹ کسی ایسی شے میں بدل دینا جسے دوبارہ استعمال کیا جائے، اسے ریسائیکلنگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ قدرتی ذرائع پانی کے کون کون سے ہیں، پانی گھروں تک کیسے پہنچتا ہے، پانی کو صاف کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، کہاں سے پانی حاصل ہوتا ہے اور کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، زمین پر پانی کے کتنے فیصد حصہ ہے، اور پانی کا سب سے اہم ذریعہ کون سا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ پیج نمبر 36، زمین پر پائے جانے والے اہم ترین مادی چیزوں میں سے ایک پانی ہے۔ گرین میں نے کر دیا، ہائی لائٹ کر دیا چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ زمین پر پائے جانے والی اہم ترین مادی چیزوں میں سے ایک پانی ہے۔ زمین کی 71% اب سطح پانی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ پودوں، جانوروں اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلتے ہیں پانی کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ پانی کے ذرائع میں سب سے پہلے پانی کا سب سے اہم ذریعہ بارش ہے۔ بارش کا پانی جھیلوں، دریاؤں اور ندی نالوں میں گرتا ہے۔ پانی جب زمین میں جذب ہوتا ہے تو پھر وہ زیر زمین جمع ہو جاتا ہے۔ ہم زیر زمین پانی انسانوں کے بنائے گئے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ پانی کے انسانی ساختہ ذرائع ڈیم، کنویں، ٹیوب ویل اور دستی نلکہ، ہینڈ پمپ وغیرہ ہیں۔ دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک انسانی ساختہ ہیں اور ایک قدرتی ذرائع ہیں۔ قدرتی ذرائع بارش ہے، بارش سے جھیلوں، دریاؤں اور ندی نالوں میں جمع ہوتا ہے، جبکہ پانی کے انسانی ساختہ ذرائع ڈیم، کنویں، ٹیوب ویل، دستی نلکہ، ہینڈ پمپ وغیرہ ہیں۔ یہ نیچے دیا ہوا ہے کہ ڈیم اور نہریں بھی پانی کے ذرائع ہیں۔ زیر زمین پانی ٹیوب ویل یا ہینڈ پمپ کی مدد سے نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ کچھ قدرتی ذرائع جس سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں وہ بارش کا پانی ہے، دریا ہے، تالاب ہیں، ندی ہے، جھیلیں ہیں اور سمندر ہیں۔ یہ پانی کے قدرتی ذرائع ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ دکھائی گئی ہیں۔ یہ جھیل ہے، دریا ہے، آبشار ہے، تالاب ہے اور سمندر ہے۔ یہ پانی کے قدرتی ذرائع ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پریویس پیج پہ اس نے بتایا ہے کہ پانی کے انسانی ساختہ ذرائع میں سے ڈیم، کنویں، ٹیوب ویل، دستی نلکہ وغیرہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ آبی ذرائع زمین پر زندگی کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے پانی کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط نہ کی تو پھر زندگی میں ہر کام مشکل ہو جائے گا۔ پھر مناسب مقدار میں خوراک کا حصول، پودے اگانا اور ماحول کو صاف رکھنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ پانی کو ضائع کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ ان نقصانات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ زندگی ہماری مشکل ہو جائے گی، مناسب مقدار میں خوراک کا حصول نہیں ہوگا، پودے نہیں اگیں گے اور ماحول بھی صاف ستھرا نہیں رہے گا۔ اس لیے پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ پانی کے مندرجہ ذیل ذرائع کے نام لکھیں۔ اب یہ جو نام ہیں، تو یہ ایک خوبصورت سی تصویر ہے جس میں پانی دکھایا گیا ہے۔ یہ سمندر ہے، چونکہ جب سمندر کے آپ کنارے پہ جا کے کہیں کھڑے ہوں تو اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو ہم سمندر کہتے ہیں۔ یہ ٹیوب ویل ہے، پائپ کے ذریعے پانی زیر زمین نکالا جا رہا ہے۔ یہ آبشار ہے۔ اب ہے آگے ہے جی کہ دنیا میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ان علاقوں میں زندگی کا بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جہاں پانی ہے اور انسانی زندگی آباد ہے، وہاں پہ لوگ خوش ہیں۔
کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ جو صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی تو وہاں پہ زندگی کیسے گزرتی ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ پچھلے صفحے سے ملتا جلتا سوال ہے کہ آؤ معلوم کریں کہ پاکستان کے ان صحرائی مقامات کے بارے میں معلوم کریں جہاں پانی کی قلت ہے۔ تو ہمارے صحرائی علاقوں میں صحرائی علاقے ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ ریت کے ٹیلے اور بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور پانی کی وہاں پہ قلت ہوتی ہے، لوگ بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، میلوں دور چل کے جا کے کہیں پانی ملتا ہے جو کہ پینے اور نہانے اور باقی ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی کیسے پہنچتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بارش پانی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، پانی دریاؤں اور ذخیروں سے لیا جاتا ہے، نمبر 1 سٹیپ۔ نمبر 2، یہاں سے پانی فلٹریشن پلانٹ لے جایا جاتا ہے جہاں اسے صاف کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہنچا۔ اب 3rd سٹیپ پہ یہ کیا ہے کہ پانی صاف کیا ہوا پانی پائپوں کے نظام کے ذریعے بہتا ہوا ہمارے قصبوں اور شہروں میں پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے مین سٹوریج اس کی شہروں یا قصبوں میں ہوتی ہے، پھر یہ پانی پائپوں میں بہتا ہوا ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ اب جب گھروں میں پہنچتا ہے تو اس کے آگے بتاتا ہے کہ ہمیشہ پانی صاف پئیں۔ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم جو پانی پیتے ہیں اس کا صاف اور جراثیم سے پاک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جراثیم پانی میں مل کے ہمارے اندر بیماریاں پیدا نہ کریں۔ اس کا سب سے اہم حال یہ ہے کہ اگر ہم گندا پانی پئیں گے تو بیمار پڑ سکتے ہیں۔ پانی پینے سے پہلے ہمیشہ اچھی طرح ابال لینا چاہیے، جیسا کہ یہ تصویر میں دکھایا گیا ہوا ہے، ابالا یا فلٹر کیا جائے۔ جب ہمارے ارد گرد موجود پانی کے ذرائع گندے آلودہ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے پانی کی آلودگی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے کہ پانی کے ذرائع جب گندے آلودہ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے پانی کی آلودگی کہتے ہیں۔ اگر ہم پانی میں مسلسل کچرا ڈالتے رہیں تو یہ گندا اور آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی پانی ابالا جا رہا ہے، یہ بچہ پانی صاف پی رہا ہے، یہ کھانا بنایا جا رہا ہے۔ تو پانی کے استعمالات کے بارے میں کہ پانی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں پانی کے بے شمار استعمال ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک ہمارے پاس چارٹ ہے کہ پانی کا سب سے پہلا استعمال انسانوں اور جانور پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پانی خوراک اگانے میں بھی کام آتا ہے، صنعتوں اور کارخانوں میں بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے، بہت سے ممالک میں پانی بجلی بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، پانی غسل کرنے، دوسری چیزوں جیسے گاڑیوں، پھلوں، سبزیوں وغیرہ کو دھونے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پانی کی قلت واقع ہوگی تو یہ ہمارے سارے کے سارے کام رک جائیں گے۔ سبق پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ پانی کے کون کون سے ذرائع ہیں۔ ایک انسانی ساختہ ذرائع ہیں اور ایک قدرتی ذرائع ہیں۔ قدرتی ذرائع میں بارش کا پانی، دریا، تالاب، ندیاں، جھیلیں اور سمندر ہیں، جبکہ انسانی ساختہ ذرائع میں ڈیم، کنویں، ٹیوب ویل، دستی نلکے اور ہینڈ پمپ ہیں۔ اب آتا ہے کہ پانی کو صاف کرنے کے طریقے کون کون سے۔ ایک تو بہترین طریقہ، سمپل اور چیپسٹ جو طریقہ ہے وہ ہے پانی کو ابال لیا جائے۔ نمبر 2، اگر گھر میں فلٹر لگا سکتے ہیں، فلٹر لگا کے پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے استعمالات، کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پودے اگانے میں، بجلی بنانے میں، صاف ستھرائی کے لیے اور پینے کے لیے پانی کے استعمالات ہیں۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ اب چلتے ہیں باب کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ زمین کی سطح کے -% حصے پر پانی موجود ہے۔ تو اس کا چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے کہ 71% پانی جو ہے زمین کی سطح پر موجود ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا پانی کا قدرتی ذریعہ ہے؟ تو پیج نمبر 37 پہ ہم نے پڑھا ہے کہ پانی کے قدرتی ذرائع یہ ہیں بارش کا پانی، دریا، تالاب، ندی، جھیلیں اور سمندر۔ تو اس کا صحیح جواب یہ بنتا ہے دریا، کیونکہ ڈیم، ہینڈ پمپ اور کنواں یہ انسانی ساختہ بنے ہوئے ہیں، ہم نے خود بنائے ہیں، تو یہ سٹوریج کے اور سے ذریعے ہیں۔ ہمارے لیے اہم ترین چیزوں میں سے ایک پانی ہے، پتھر بھی نہیں ہے، چٹانیں بھی نہیں ہیں، لکڑی بھی نہیں ہے، تو ہمارا پانی کھانا پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے، باقی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگانے میں بھی، دھونے میں بھی، ان سب میں، لیکن پانی کھانا چونکہ پکایا جاتا ہے تو کھانا پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔
مندرجہ ذیل میں سے کس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ پودوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی، تو ہم جواب ہے ان سب میں سے۔ مندرجہ ذیل کا یک لفظ میں جواب دیں۔ پانی کا سب سے اہم ذریعہ کون سا ہے؟ تو بارش پانی کا سب سے اہم ذریعہ۔ بارشیں نہ ہوں تو پودے، فصلیں، انسانی زندگی اور جانور کافی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا رہے۔ ہینڈ پمپ میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ تو زیر زمین پانی جو ہے وہ ہینڈ پمپ سے نکالا جاتا ہے۔ انسان کے بنائے گئے کسی ایک پانی کے ذریعے کا نام بتائیں۔ تو ڈیم بھی ہے، کنواں بھی ہے اور ٹیوب ویل بھی ہے۔ آپ اس میں سے کوئی بھی ایک جو آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس کو منتخب کر لیں۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پائی جانے پانی کے 2 اہم ذرائع کے نام لکھیں۔ تو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ڈیم بھی ہے اور وہاں پہ ٹیوب ویل بھی ہے، ہینڈ پمپ سے بھی لوگ پانی نکالتے ہیں، تو یہ ہے یک لفظی جواب۔ سوال نمبر 3 ہے، بتائیں کہ مندرجہ ذیل جملے صحیح ہیں یا غلط؟ ہم جو پانی پیتے ہیں اسے صاف اور جراثیم سے پاک ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پانی سے بجلی نہیں بنائی جاتی۔ غلط کہہ رہا ہے، پانی سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ مختصر غسل کرنے سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب ہمارے ارد گرد موجود پانی کے ذرائع گندے یا آلودہ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے پانی کی آلودگی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تالاب انسانی ساختہ پانی کا ذریعہ ہے۔ غلط ہے، یہ تالاب قدرتی طور پر بنتے ہیں، جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پہ ایک تالاب کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو غلط کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، نیچے دیے گئے دائروں میں پانی کے استعمالات تحریر کریں۔ تو پانی کے استعمال میں کھانا پکانے میں استعمال ہوتا ہے، پودے اگانے میں استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، اور کچھ ملکوں میں ایون کہ پاکستان میں بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ پانی کا ایک ڈراپ ہے، اس میں بچے خوبصورت کلر کریں گے، یہ لکھ دیا، اس میں بھی خوبصورت کلر کر کے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ان مراحل کی فہرست بنائیں جن مراحل سے گزرنے کے بعد پانی ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے پانی دریاؤں اور ذخیرہ سے لیا جاتا ہے۔ سٹیپ 2 پہ آتا ہے، فلٹریشن پلانٹ پہ صاف کیا جاتا ہے۔ سٹیپ 3، پانی صاف پائپوں کے ذریعے قصبوں اور شہروں تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پانی پائپوں کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے ایک اسکیجول ٹائپ ڈائیگرام، پانی کہاں سے چلتا ہے اور کہاں تک ہمارے تک کیسے پہنچتا ہے، تو یہ ڈائیگرام ہے۔ آگے ہے عملی کام، پانی کے محتاط استعمال کے لیے ایک پوسٹر ڈیزائن کریں، اپنے علاقے میں پانی کے اہم وسائل کی تصویریں بنائیں، اور گندے پانی کے خطرات سے بچنے کے لیے رول پلے ڈیزائن کریں۔ تو یہ عملی کام ہے، پریکٹیکلی اس پہ تصویریں، پوسٹر ڈیزائن کرنی ہیں، تو یہ پیارے بچے اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بنائیں گے۔ یہ تھا آج کا لیسن، اور ساتھ میں اس میں کمپلیٹ ایکسرسائز آپ کی آسانی کے لیے میں نے بڑی ڈیٹیل سے چیپٹر پڑھ دیا ہے اور اس کی مشق بھی حل کر دی ہے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ دیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔